اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین عزیز، مومن مومنات، دعا ہے پروردگار عالم تمام مومن مومنات کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ آپ تمام سننے والوں کی جو بھی آرزویں ہیں، خواہشات ہیں، حاجتیں ہیں، اپنے لیے، اپنی فیملی، اپنے بچوں، اپنی عزیز و اقارب کے لیے، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صدقے میں اللہ تعالیٰ وہ تمام حاجتوں کو، عرضوں کو منظور و مقبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین عزیز، ماہ رجب المرجب کی 8ویں شب کی نماز، اس کی فضیلت، اس کا طریقہ بیان کرنا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمت، نبی شفیع المذنبین، حسنین کے نانا جناب زہرا سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن صلی فی اللیلۃ الثامنۃ من رجب 20 رکعہ بالحمد مرہ وقل هو اللہ احد وقل یا ایہا الکافرون والفلق والناس 3 مرات اعطاہ اللہ ثواب الشاکرین والصابرین ورفع اسمہ فی الصدیقین۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص، جو کنیز، جو عبد ماہ رجب المرجب کی 8ویں شب کو 20 رکعت نماز پڑھے۔ سامعین عزیز، یہ 2 رکعت کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اس کی نیت یہ کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز ماہ رجب المرجب کی 8ویں شب کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہہ کر ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کو، سورہ کافرون کو، سورہ فلق کو اور سورہ ناس کو، یعنی یہ 4 جو قل ہیں، انہیں 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے ہر رکعت میں۔ 20 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے۔ تو سامعین عزیز، اس کا اجر اور اس کا ثواب پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیا ہے؟ وہ ختمی مرتبت، وہ رحمت للعالمین نبی، وہ مخلوق خدا کے لیے ہدایت بن کر آنے والی عظیم ہستی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اعطاہ اللہ ثواب الشاکرین والصابرین، کہ جو شخص، جو کنیز، جو عبد، جو بندہ 8 ماہ رجب المرجب کی رات یہ 20 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھے گا، اللہ اسے شاکرین اور صابرین کا جو ثواب ہے وہ اسے عطا فرمائے گا، اور ورفع اسمہ فی الصدیقین، اور حلقہ صدیقین میں اللہ اس کے نام کو بلند فرمائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ وَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ اجر کل صدیق و شہید، اور جو بھی یہ صورتیں پڑھے گا، یہ 5 صورتیں الحمد اور یہ 4 قل، ان تمام صورتوں کے جتنے حرف ہیں، ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے صدیق اور شہید کا ثواب اجر عطا فرمائے گا۔ اور دوسری فضیلت اور شرف یہ ہے وَكَأَنَّمَا خَتَمَ الْقُرْآنَ فی شہر رمضان، گویا کہ ایسے ہے کہ جیسے کہ اس نے ماہ رمضان میں ختم قرآن کیا ہو، یعنی جو ثواب، جو اجر اللہ کی طرف سے اپنے بندوں، اپنی کنیزوں کے لیے ماہ رمضان المبارک میں قرآن پاک مکمل پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے، وہی ثواب اللہ اس نماز پڑھنے والے عبد اور بندی کو عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فَإِذَا خَرَجَ مِن قَبْرِهِ، جب یہ شخص، جب یہ بندی انتقال کرنے کے بعد اپنی قبر سے اللہ جب انہیں بلائے گا روز حشر، یوم القیامہ، تو وہ کس حالت میں نکلے گا؟ فرما رہے ہیں فَإِذَا خَرَجَ مِن قَبْرِهِ تَلَقَّاهُ 70 ملک یبشرونہ بالجنہ، کہ وہ قیامت کے روز، روز قیامت اپنی قبر سے اس حالت میں نکلے گا کہ 70,000 ملائکہ، فرشتے اسے بشارت دیں گے، کس کی؟ جنت کی، یعنی کہیں گے کہ اے عبد خدا، اے کنیزان خدا، اے کنیز خدا، اے عباد خدا، اللہ کی طرف سے آپ کو خوشخبری ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے آپ کے لیے، کون سا؟ چلو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور روایت میں ہے کہ وہاں پہ اس وقت جو ہے وَيُشَيِّعُونَهُ إِلَيْهَا،
پھر وہ 70,000 ملائکہ اسی کے ساتھ چلیں گے کس کی طرف؟ جنت کی طرف۔ ملائکہ جو 70,000 ملائکہ اس بندے اور اس کنیز کو جنت کی بشارت دیں گے، اس سے ملاقات کریں گے، وہیں پہ اس کے ساتھ جنت کی طرف روانہ ہوں گے، اس کے ساتھ چلیں گے۔ تو کتنا عظیم اجر اور ثواب ہے بندگان خدا کے لیے، کنیزان خدا کے لیے، کہ روز قیامت پروردگار عالم کی طرف سے اتنی تعداد میں وہ معصوم فرشتے خوشخبری دیں گے اور اس کے ساتھ جنت میں چلیں گے۔